اور ساری جناب لشکر آئے ادھر سے پوری کروسیڈ کی فوجیں، سارا یورپ اور سارا انگلستان اور سارے کٹھے ہو کر آئے ایک کے خلاف۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ یاد رکھنا جب حق پر چلتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کے مخالف سب سے پہلے اس کا ماموں زاد آیا، پھر عز الدین آیا، پھر سیف الدین آیا، سارے اپنے رشتہ دار آئے، حتیٰ کہ انہوں نے اتنی سازشیں کی کہ نور الدین زنگی کے خاندان کو بھی صلاح الدین ایوبی کو جناب سامنے کھڑا کر دیا کہ نہیں صلاح الدین غلط ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین کی مدد اس طرح کی جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صلاح الدین ایوبی جب ساری فوجیں لے کر آیا نا ان کے مقابلے میں تو سارا کفر اکٹھا ہو گیا اور وہ جناب بڑے بڑے لوگ آ گئے اور جناب ان کے بڑے بڑے جنگجو آ گئے اور فلپ آگسٹس جیسے بڑے بڑے ان کے جرنیل رچرڈ جیسے آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی جب لشکریں دیکھی تو مسلمانوں کی تعداد مسلمان کبھی تعداد سے تو لڑتا نہیں۔ آج کہتے ہیں جی ہم تو جناب اتنے سے ہیں وہ اتنے ہیں۔ میں نے کہا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اور تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہان میں نانے شعیر پہ ہے مدار قوت ہے دل۔ علامہ اقبال کہتا ہے تیرے اندر کوئی بات ہے نا تو باہر کھڑا ہو۔ اب اولیاء کائنات خوش ٹکڑے کھا کر خیبر کا دروازہ اٹھایا نا علی نے، اور الٹے ہاتھ پر اٹھایا ہے جی۔ صلاح الدین ایوبی جب فوجوں کے سامنے آیا تو اس وقت کا رچرڈ وہ سامنے آ گیا مسلمانوں پہ روب بٹھانے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے جنگ میں ریشم پہننا یہ حلال ہے، مرد بھی جناب جنگجو جو ہے مجاہد وہ اپنے جسم پر ریشم پہن سکتا ہے، ریشم کے اوپر تلوار نہیں لگتی، چھری خنجر چاقو تیر جناب نہیں لگتا، یہ پھسل جاتا ہے۔ مسلمان مجاہد کے لیے جنگ میں ریشم پہننا یہ جائز ہے، ورنہ تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن جنگ میں حلال ہے۔ تو وہ ریشم آپ کو پتہ ہے کٹتا نہیں، اس نے ریشم کی ایسے گدیاں بنائی ہوئی تھی، سرانے بنائے ہوئے تھے، اور وہ جناب نکلا باہر، اس نے اپنی بڑے شان و شوکت سے رچرڈ باہر نکلا اور اس نے مسلمانوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے ایک کرتب کیا کہ مسلمانوں دیکھ لو آج ہم ایسی تلواریں لے کر آئے ہیں جو ریشم بھی کاٹ رہی ہیں۔ تو اس نے ریشم کی گدیاں جو ہے نا گدیاں وہ ایسے گاڑے بنی ہوئی اور جناب گدے اور اس کے سرانے بنے ہوئے وہ ہوا میں اچھالے اور تلوار سے کاٹ دیے۔ تو ایک وقت کے لیے تو سناٹا چھا گیا کہ ہر طرف کے ریشم کاٹ دیا تلوار نے، یہ کون سی تلواریں لے آئے ہیں جو ریشم کاٹ رہی ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا نا یہ منظر تو فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، اور یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ یہ ہے دو عالم سے بیگانہ۔ انہوں نے کہا تو حضور دے غلامہ دے سامنے ریشم دیا گدیاں کٹتا، ایک کوئی کام نہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے سپیشل تلوار بھی نہیں منگائی، ایک مجاہد دیکھو پہلی صف تلوار پکڑی، اور محدثین اور جناب قراء اور جناب بڑے بڑے مفتیان کرام پہلی صف کھڑے، انہوں نے کہا سناؤ یا ایھا الذین آمنوا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس۔ آج جہاد کی آیتاں پڑھو انہاں دے سامنے تاکہ ابھرن۔ حضور دی تلوار تے لکھیا سی نا کہ اگے بڑھنا عزت ہے، پیچھے ہٹنا بزدلی ہے، اور کوئی بھی بندہ اپنی بزدلی دی وجہ تو موت تو بچ نہیں سکتا۔ وفی الاقبال مکرمۃ تے جناب